وہ تو فرما رہا ہے ہو جا، کن کا فاعل ہے، تو اب فرما کس کو رہا ہے کہ ہو جا؟ اس کا مطلب ہے کچھ تو تھا، کچھ تو تھا جس کو کہا کہ ہو جا، ہو جا۔ اب اگر ہو جا سے مراد لیا جائے کہ وجود میں آ جا، تو وجود میں وہ شے، وہ چاہت تھی تو اسے کہا کہ ہو جا، ہو جا۔ یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ وہ وجود میں تھی، تو تبھی تو اس کو خطاب کر رہا ہے۔ وہ وجود میں کوئی شے نہ ہو تو مخاطب کیسے بن گئی؟ آپ سمجھ گئے نا بات؟ اس سے خطاب کیسے؟ آپ ہیں تو آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اگر آپ ہوتے ہی نہ میرے سامنے تو میں خطاب کس کو کرتا؟ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو جب کسی کو مخاطب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شے موجود ہے، خطاب موجود کو کیا جاتا ہے، وہ موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کن فیکون ہو جاتی، اس سے مراد موجود ہو جاتی تو نہیں ہے، جو پہلا ارادہ کن تھا موجود تو تھی، تو جب وہ چاہت موجود تھی تو کن ہو جا، پھر ہو جا سے مراد کیا ہے؟ موجود تو تھی، تو اس کا مطلب ہے موجود تو تھی پر مخفی تھی، اور جب فرمایا کن ہو جا تو اس کا مطلب تھا اب ظاہر ہو جا، بڑا چھپ لیا میری چاہت، تو نے بڑا چھپ لیا، میری محبت کے پردوں میں بڑی مدت تجھے چھپائے رکھا، اپنی قربت کے پردوں میں بڑی مدت چھپائے رکھا، اپنے نور کے پردوں میں بڑا طویل زمانہ چھپائے رکھا، میری چاہت تمہیں اپنی قربت میں، محبت میں، اپنے انوار کے پردوں میں بڑا چھپا رکھا ہے، اب ارادہ کیا ہے کہ تجھے ظاہر کر دے، ہو جا سو تو ظاہر ہو جا۔ تو جب تک وہ ظاہر نہ تھی تو شیئن چاہت تھی، اور جب امر کن سے ظاہر ہو گئی تو وہ محمد ہو گئی۔ جب تک ظاہر نہ تھی قبل از کن تو حمد تھی، جب تک ظاہر نہ تھی تو حمد تھی، اللہ کا وصف تھی، واہ واہ، اللہ کی شان تھی، حمد تھی، اللہ کا وصف جمیل تھی، اللہ کی شان تھی، اللہ کی صفت تھی۔ جب تک ظاہر نہ تھی قبل از کن تو حمد تھی، اور وہی حمد امر کن سے جب ظاہر ہوئی تو محمد ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، جب تک مخفی تھی، ظاہر نہ تھی تو حمد تھی، وہ حقیقت ظاہر ہوئی تو محمد ہو گئی۔ محمد جب ہوئی تو اس محمد نے جب اپنی زبان کھولی اس کی شان بیان کرنے کے لیے تو حامد و احمد ہو گئی، حامد اور احمد ہو گئی، اور جب اس کے حسن کو دے کر بنا کر پھر اس نے زبان کھولی اور کہا واہ سونیا واہ، جب اس نے کہا تو وہ محمد ہو گیا، وہ محمود ہو گیا۔ جب اس نے کہا واہ مولا واہ، کچھ نہ تھا، ظاہر نہ تھا تو حمد تھی، ظاہر ہوئی تو محمد ہو گئی۔ اب محمد بن کے جب اس نے زبان کھولی اس کی حمد میں تو وہ حامد ٹھہرا، وہ احمد ٹھہرا، اور جب اس خوبصورت کو دیکھ کر اس نے زبان کھولی اور کہا واہ سونیا واہ تو وہ محمد ٹھہرا، وہ محمود ٹھہرا۔ تو بھائی ہماری سمجھ میں تو بات یہ آئی ہے کہ حمد بھی وہی ہیں، ہماری سمجھ میں یہ آئی حمد بھی وہی، حامد بھی وہی، احمد بھی وہی، محمود بھی وہی، محمد بھی وہی۔ اس لیے کسی نے کہا، آج دوپہر کو میں نے وہ شعر پڑھ لیا، اس لیے کسی نے کہا کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی۔ اس میں ترمیم کر کے پڑھا کرتا ہوں
کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، عہد وچوں احمد گلیں دے گزر گئی، عہد وچوں احمد گلیں دے گزر گئی۔ تے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ ہائے ہائے، جس ڈاچی کا کھرا پاؤں کا نشان نظر آتا ہے نا، اسی کو چومنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہی حلیمہ کی ڈاچی ہے۔ ہائے ہائے، جب محبت ہو جاتی ہے تو حال یہی ہو جاتا ہے۔ محبت کا مضمون ہے نا، جب محبت ہو جاتی ہے تو حال وہ کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے، پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ محبت کا حال ہوتا ہے تو پھر اس پہ فتویٰ نہیں رہتا، فتویٰ نہیں رہتا۔ جنہیں محبت کا حال مل جاتا ہے پھر وہ فتویٰ نہیں رہتا، اور جہاں فتویٰ ہوتا ہے وہاں فقط قال ہوتا ہے، حال نہیں ہوتا۔ فتویٰ جو کرتے ہیں وہ فقط قال میں رہتے ہیں، اور جو حال میں چلے جاتے ہیں وہ وہاں فتویٰ نہیں رہتا۔ مصر کی عورتوں نے بھی فتویٰ لگایا تھا، مصر کی بیبیوں نے بھی فتویٰ لگایا کہ بازار سے خریدے ہوئے لڑکے پر عاشق ہو گئی، یہ فتویٰ ہی تو تھا، فتویٰ لگایا تھا کہ لڑکے پر عاشق ہو گئی، فتویٰ تھا۔ قال میں تھی کیا؟ تو زلیخا پریشان ہوئی تو کسی عاشق نے اس کو، فقیر نے، عاشق نے، عارف نے سبق سکھا دیا۔ وہ کہتی تھی کیا کروں، جدھر جاتی ہوں تانے ہی تانے ہیں، تانے ہی تانے ہیں، زبانیں بند نہیں ہوتی، فتوے ہی فتوے ہیں، کیا کروں؟ کسی فقیر نے، عاشق نے کہا کہ زلیخا، یہ زبانیں جو تانے کی کبھی بند نہیں ہوں گی، یہ قال کے فتوے کبھی بند نہیں ہوگے، یہ قال کی باتیں ہیں، نہ دیکھے کی باتیں ہیں، یہ نہ دیکھے کی باتیں ہیں۔ اگر ان زبانوں کو بند کرنا چاہتی ہو تو راستہ صرف ایک ہے، وہ یہ جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے، بس جو تو نے دیکھا ہے کچھ، ہائے ہائے، کچھ انہیں بھی دکھا دے، دیکھیں گی تو ذرا حال کی جھلک میں آ جائیں گی، بس تھوڑا سا اگر حال مل گیا ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن، تھوڑا سا حال مل گیا چپ ہو جائیں گے۔ یہی ہوا، بس پردہ اٹھایا، پھر وہ چھریاں بھی چل گئیں اور پھل بھی گر گئے، ہاتھ بھی کٹ گئے، خون بہ گیا اور تکتی رہ گئی، اور جب ہوش میں آئی تو زبان پہ یہ نعرہ تھا، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ نعرہ کیا تھا؟ اپنا فتویٰ واپس لیتی، فتویٰ نعرہ یہ تھا، حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم غلطی کر بیٹھی، فتویٰ واپس لیتی ہیں، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، کوئی نور کا پیکر ہے۔ تو حال اور قال میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دوستو، آج یہ کارکنان کی تربیت کا سیشن ہے، محبت کا موضوع لیا ہے میں نے، محبت سمجھانا یہی چاہتا ہوں کہ جب تک محبت کا حال خواہ ایک رتی برابر ہی کیوں نہ ہو، کیا ایک رتی برابر، ایک دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جب تک محبت کا حال نصیب نہ ہو اللہ اپنے کام کی توفیق برقرار نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر میں تمہیں بدل دوں گا، ان کو لاؤں گا جو حال محبت میں ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں گا، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ سے، اللہ کا محبت کرنا اور بندے کا اللہ سے محبت کرنا، ایک حدیث ہے، حضرت ادریس خولانی روایت کرتے ہیں حدیث پاک، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مالک نے الموطا میں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند نے۔ حضرت ادریس خولانی بڑی ایمان افروز روایت کرتے ہیں
فرمایا کہ میں دمشق میں گیا اور جامع مسجد دمشق میں داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک خوبصورت جوان ہے، چمکتے موتیوں کی طرح اس کے دانت ہیں، جوان۔ کیفیت اس کی یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں اور ارد گرد بھی، ان کا کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو وہ اس جوان کو ریفر کرتے ہیں، جو وہ کہہ دیتا ہے بس اس کو مان لیتے، اس کے بعد دم نہیں مارتے اس کی بات پر۔ مجھے یہ حال دیکھ کر بڑا شوق پیدا ہوا دل میں کہ میں اس کے قریب ہو کے پوچھوں۔ اس کے بعد وہ رات ہو گئی تھی، وہ چلے گئے۔ میں نے کہا صبح جلدی اٹھ کے نماز کے بعد میں ان سے ملاقات کروں گا۔ بہت جلد اٹھا پچھلی رات، بہت جلد اٹھا پچھلی رات، تو وہ مجھ سے بھی پہلے اٹھ گیا تھا وہ جب۔ پھر مسجد میں گیا، وہ نماز میں تھا۔ میں نے کہا وہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر میں ان سے ملتا ہوں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس جوان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا معاذ بن جبل۔ کیا نام ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے میں قریب ہوا۔ یہ ایک حدیث ہے اور یہ حدیث تصوف کی بنیاد ہے، اور احوال تصوف، احوال محبت، کیا یہ جو احوال محبت ہے اس کی بنیاد ہے، یہ حال کی بنیاد ہے کہ قال سے بڑھ کر حال بھی کوئی حقیقت ہوتی۔ میں قریب ہوا اور میں نے قریب ہو کے ان سے پوچھا واللہ انی لاحبک فی اللہ۔ اس جوان کو کہا، معاذ بن جبل کو، کہ خدا کی قسم میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت پیدا ہو گئی تھی اتنے میں دل میں، اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جب میں نے یہ کہا فقال اللہ، اب محبت کی کیفیت کیا ہے؟ جب یہ سنا تو بے ساختہ بآواز بلند ان کے منہ سے نکلا اللہ۔ اب ان کے کہنے کا اثر کیا ہوا؟ فقلت اللہ، انہوں نے تو کہا ہی تھا، میری زبان سے بھی نکلا اللہ۔ فقال اللہ، انہوں نے پھر کہا اللہ۔ فقلت اللہ، پھر میری زبان سے نکلا اللہ۔ اللہ کا ورد جاری ہو۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ میری چادر سے جو گلے میں تھی مجھے پکڑا اور کھینچ کر اپنے سینے سے دبوچ کر لگا لیا، خوب جذب کر لیا مجھے، اور دبا کر مجھے سینے سے کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، خوشخبری دیتا ہوں تمہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتزابرین فیہ۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ میری وجہ سے دوسرے کسی سے محبت کرتے ہیں تو مجھے اپنی عزت کی قسم پھر میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جو میری وجہ سے دوسرے سے محبت کرتا ہے اور جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں اس محبت کے صدقے ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور وہ لوگ جو میری محبت کی وجہ سے آپس میں ایک مجلس اور صحبت میں آ کے مل بیٹھتے ہیں، ہم نشین اور ہم مجلس ہوتے ہیں، میں اپنی عزت کی قسم ان ہم نشینوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جو میری محبت کی وجہ سے چل کر دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ان کا چہرہ تکنے جاتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں نہ کلام کرتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو، فقط دور سے چہرہ تکتے ہیں میری محبت کی خاطر۔ فرمایا میں ان تکنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میں ان خرچ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ بس بیٹے بس، میں عرض یہ کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے کہ تم نے اگر قسم کھا کے کہا کہ تمہیں اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت ہے تو سن لو اللہ کو تجھ سے محبت ہو گئی، اللہ کو تجھ سے محبت ہو گئی۔ اب یہ سنیں، ابھی تک میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بندہ اللہ سے محبت کا ارادہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے،
اب بات آگے بڑھ گئی. بات حضرت ادریس خولانی نے یہ نہیں کہا کہ واللہ انی احب اللہ، کہ خدا کی قسم میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں کہا. اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کا جواب آیا ہو کہ اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو خوشخبری ہے تمہیں، پھر اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. نہیں، بات یوں نہیں ہوئی. دھیان سے سنیں، بات یوں ہوئی ہے کہ بندے نے بندے سے کہا ہے، ایک شخص نے دوسرے شخص کو کہا ہے، انسان نے انسان سے کہا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. وہ تھی بندے کی اللہ سے محبت کرنا، اب ہے اللہ کی محبت کے سبب سے بندے کا دوسرے بندے سے محبت کرنا. اس پر آقا نے فرمایا جو محبت الہی کے باعث دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے کہ یہ خدا کا محبوب بندہ ہے، اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان بندوں سے محبت کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہوں. ان سے محبت کرتا ہوں. اب حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی، کسی بندے سے اللہ کو محبت ہو جاتی. پہلے میں نے کہا نا کہ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ محبت بدلتی تو محبوبیت میں ہے، مگر اس کا ارادہ ہوتا ہے اور اس سے قبل اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے. اس کا ارادہ ہے محبت اسے محب بھی کر دیتا ہے، محبوب بھی کر دیتا ہے. اب اگلی بات، اللہ جب، ابھی میں نے دوسری حدیث میں یہ بیان کیا کہ جب بندہ اللہ کے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے بھی محبوب بنا لیتا ہے. اب بندہ اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ بندہ بندے سے محبت کب کرتا ہے؟ اب یہ سنیں، وہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہر ایک کو کہ کوئی اللہ کے بندے سے محبت کرے، یہ ہر ایک کو توفیق نصیب. اب اس کا جواب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی تو وہ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں. ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل ذرا ایک بات سن. جبرائیل امین کو بلا لیتا ہے، دعا، ورنہ جہاں جبرائیل موجود ہیں وہیں حکم دے سکتا ہے. یہ جو میں نے آہستہ سے کہا نا ذرا بات سن، یہ اس حدیث سے اخذ کیا. دعا جبرائیل کو بلا کر بات کرتا ہے. اور اگر اونچی ہی بات کرنی ہے تو جہاں جبرائیل آسمان کے جس گوشے میں تھا وہی فرما دے کہ جبرائیل یہ بات ہے. وہ جب بلا کے بات کرتا ہے تو ایسے ہی کرے گا نا جبرائیل ہائے ہائے. کیوں؟ محبت چھپی چیز حقیقت کا نام ہے تو اس کی پہلی خبر بھی چھپ کر دیتا ہے. دعا جبرائیل بلاتا ہے، اور بلا کر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے جبرائیل خبر سن لو، انی احب فلانا، وہ جو فلاں شخص ہے بس مجھے اس سے محبت ہو گئی. مجھے اس سے محبت ہو گئی. جبرائیل امین پوچھتے ہیں تو باری تعالیٰ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فاحبہ. اب انتظار کس چیز کی ہے؟ جب مجھے اس سے محبت ہو گئی، اسے محبوب بنا لیا، تو بھی اس کو محبوب بنا لے، تو بھی اس سے محبت کر. فیحبہ جبرائیل حدیث میں ہے. تو جبرائیل امین بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے جبرائیل یہ صرف تیری محبت سے کام نہیں چلتا، جا آسمانوں میں منادی کر دے، سب فرشتوں کو بتا دے اب یہ راز محبت چھپا راز نہ رہے، اسے عام کر دے، تش تزبام کر دے.
جبرائیل امین ثم ینادی فی السماء وفی اہل السماء ویقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. جبرائیل امین آسمانوں میں آتے اور آ کر اہل آسمان کو جملہ ملائکہ کو منادی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو اس نے محبوب بنا لیا, محبت کر لی, سو فرشتوں تم بھی اس سے آج سے محبت شروع کر دو. سو فرشتے محبت شروع کر دیتے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں, اس سے بھی ابھی بات نہیں بنتی. باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ فرمایا اب زمین پہ اتر جاؤ. بندہ میرا زمین پر رہتا ہے, محبت اور چاہت کے چرچے آسمانوں پر رہے, نیچے نہ گئے تو مزہ نہیں آتا. فرمایا نیچے فیوزو لہ القبول فی الارض, ملائکہ اس بندے کی محبت لے کر زمین پر اتر آتے ہیں, زمین پر اس کی محبت اتاری جاتی ہے. سو ملائکہ جس جس بندے کے دل میں اللہ کی اس محبت کا پیغام ڈالتے ہیں وہی بندہ دوسرے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. ملائکہ جس جس دل کو ایڈریس کرتے ہیں, جس جس دل میں اللہ کی محبت القاء کرتے ہیں, جس جس دل کے برتن میں اللہ کی محبت کا نور ڈالتے ہیں وہی دل اس اللہ کے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے بندوں سے, کسی بندے اور بندوں سے محبت کرتے ہیں, مت سمجھیں کہ ہم نے خود محبت کی ہے. نہیں, یہ اللہ کی توفیق ہوئی تو محبت کی. اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا, اس نے آپ کے دل میں اللہ کا پیغام پہنچایا. وہ سمجھ نہیں آتی. جب محبت کرتے ہیں کسی بندے سے تو وہ اللہ کے امر سے ہوتی ہے. اور جو اللہ کے کسی بندے سے محبت نہیں کرتے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے. نہیں, اللہ نے اس کے دل کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے محبوب بندے کی محبت اس کے دل میں رکھے. جن دلوں کو اس قابل سمجھتا ہے اس میں محبت اتار دیتا ہے. جن دلوں کے برتنوں کو اپنے محبوب بندے کی محبت کے قابل نہیں سمجھتا اس میں محبت نہیں ڈالتا. جس کو قابل نہیں سمجھتا اس سے محبت لے لیتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے ترس میں آ جاتے ہیں انہیں محبت دے دیتے. یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ بھی برتن صاف نہ ہو تو پانی نہیں ڈالتے. برتن صاف نہ ہو تو اس میں پانی نہیں ڈالتے, دودھ نہیں ڈالتے, چائے نہیں پیتے. آپ پانی نہیں ڈالتے اگر برتن صاف نہ ہو, تو کسی کے دل کا برتن صاف نہ ہو تو وہ اپنی محبت ڈال دے گا. اپنے محبوب بندے کی محبت ڈال دے گا. یہ اس کی محبت ہے, بندے کی نہیں. یہ اس کی محبت ہے جو وہاں سے چلی ہے, جبرائیل وہاں سے چلی ہے. تو اگر دل کا برتن اگر اللہ کو پسند نہ آئے کہ ستھرا نہیں تو اس میں محبت ڈال دے گا نہیں. لہذا یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. توفیقیں ملتی بھی ہیں, توفیقیں چھن بھی جاتی ہیں. یہ وہ بات اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں فرمائی کہ اگر تم میری خدمت میں مخلص نہیں ہوگے تو میں توفیق چھین لوں گا اور تمہاری جگہ ان کو لاؤں گا جو اہل توفیق ہوں گے. اور اہل توفیق کی پہچان کیا ہوگی؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں گا. پہچان یہ ہوگی وہ میرے محبوب ہوں گے, میں ان کا محبوب ہوں گا. تو محبت زمین پر اترتی ہے آسمان سے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا, حدیث قدسی فرمایا کہ بندہ, فرمایا کہ اس سے زیادہ بندے کو میرے قریب کرنے والی اور کوئی شے نہیں کہ وہ جو فرض میں نے اس کے ذمے لگائے ہیں, ڈیوٹی لگائی ہے, وہ انجام دے. بات سمجھو, مفترضت علیہ, جو کام اس کے ذمے فرض کیے ہیں, ڈیوٹی لگائی ہے. فرمایا حدیث بخاری شریف کی, مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث, فرمایا اس سے بڑی کسی کو میرا قرب دینے والی اور میرے قریب لانے اور قربت میں لانے والی اور کوئی شے نہیں اس عمل سے بڑھ کر کہ جو میں نے اس پر فرض کیا, ڈیوٹی لگائی ہے, اس کو ادا کرے. اور پھر بندہ جب فرض ادا کرتا ہے تو میری قربت حاصل کرتا ہے, اور سب سے بڑی قربت اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی سے ہوتی ہے. آپ تحریک کے کارکن ہیں, آپ نے ایک فارم پر کیا, رفاقت میں آ گئے, رکنیت میں آ گئے, ایک عہد ہو گیا, عہد ہو گیا.
اس عہد سے آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ بساط بھر فرض بن گیا آپ کا کارکن ہونے کے ناطے کہ بساط بھر حضور کی نوکری کرنی ہے، اللہ کی چاکری کرنی ہے۔ من ینصرہ بالغیب، اللہ نے فرمایا کون ہے جو مجھے بن دیکھے میری مدد کرے؟ اللہ تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، یعنی میرے دین کی مدد کرے، میرے محبوب کے مشن کی محبت کرے، کون ہے جو اس کی مدد کرے؟ تو اللہ پاک جس کو یہ توفیق دے دیتے ہیں اپنی بندگی کی، اپنی چاکری کی، نوکری کی، دین کی خدمت اور نصرت کی، تو پھر آپ نے ذمہ داری قبول کر لی، یہ آپ کا فرض ہو گیا۔ بساط بھر اس کے لیے کچھ وقت نکالنا، اس تنظیمی ڈھانچے کو مکمل کرنے میں لگے رہنا، اس دعوت کو آگے دوسرے گھروں تک، دوسرے افراد تک پہنچانے پر محنت کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے خرچ کرنا، اس دھن میں جا کے کسی کے ساتھ مل بیٹھنا، پیغام پہنچانا، محنت کرنا، اس نیت سے کہ یہ حضور کے اللہ کے دین کی دعوت ہے جو پہنچا رہا ہوں، اللہ کے دین کی خدمت و نصرت ہے، نوکری ہے، چاکری ہے آقا علیہ السلام کی کر رہا ہوں۔ جب اس ذمہ داری کو قبول کر کے اس فرض کو آپ ادا کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی سطح پر ہو، اللہ پاک نے فرمایا اس ڈیوٹی کو جو میری نوکری اور چاکری میں آئے اور میرے دین کی نوکری میں آئے، اس کو ادا کرنے سے بڑھ کر کوئی شے کسی بندے کو میرا قرب نہیں دے سکتی۔ قرب ملتا ہے اللہ کا، کیا قرب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور اس کے علاوہ جو زائد کرے گا، کم سے کم تو ڈیوٹی فرض ہو گئی، اور جو اس سے زائد محنت کرے گا رات دن وہ نفل ہوگی۔ تو فرمایا بندہ فرض تو سب سے قریب کر دیتے ہیں میرے، اور خوش نصیب ہیں وہ کہ جو فرض کی ڈیوٹی پوری کر کے پھر نفلی ڈیوٹی بھی ادا کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر ان نوافل سے، گویا نفلی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا ہوتا تو میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، صدق اور اخلاص سے، للہیت سے، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو درمیان سے نکال دیتا ہے، اپنی ذاتی غرض کو درمیان سے نکال دیتا ہے، اپنی پسند ناپسند کو درمیان سے نکال دیتا ہے۔ اس تحریک کے آدمی نے آپ کو پسند نہیں کیا، آپ اس کو پسند نہ کریں، اس کی نیکی اچھے کام کو برا کہیں، جھگڑا کریں، لڑائی کریں، تفریق کریں، درے بندی کریں، یہ سب فتنہ اور شیطنت ہو گئی۔ فرمایا یہ سب کیوں ہے کہ آپ اپنے نفس کی وجہ سے جب کرتے ہیں تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور جب نفس کو درمیان سے نکال کر ہر کام خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کرتے ہیں تو جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جو اللہ کے لیے کرتا ہے پھر میرے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو فرمایا پھر ایک نوبت ایسی آتی ہے حتیٰ احبہ اور حتیٰ احببتہ، فرمایا حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں، اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب کر لیتا ہوں اور اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہوں تو فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ کرتا ہے۔